یہاں سے کئی اہم معاملات بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی آیت جو پڑھی ہے اس میں یتامہ یتیم بچے ان کی کفالت کس طرح کی جائے۔ احادیث میں یتیم بچوں کی کفالت کا بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یتیم بچوں پر پیسہ خرچ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس کو بھی قرآن میں بہت سی جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا اس طرح دو انگلیاں جو ہیں اسی طرح بالکل ہمارے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ انا وکافل الیتیم ہاکذا، لہذا یتیم بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور یتیم اس کو کہتے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ جس بچے کا بالغ ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ یتیم بچہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر باپ مال چھوڑ کر مرا ہے، ترکہ کافی ہے، تو اس کے پیسوں کو اس کے اوپر خرچ کرنا اور اس کو تجارت میں لگانا اس کا حکم ہے۔ اور اگر باپ اس طرح مرا ہے کہ لڑکی کے پاس پیسہ نہیں تو پھر جو کفیل بنے گا اس کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے۔ اب یہ ہے کہ یتیم کے پیسے کو یتیم پر خرچ کرنا، اس کی ذمہ داری اچھی طرح کرنا، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ بیچارہ نابالغ بچہ اگر اپنے ترکے کے پیسے کو خرچ کرے گا تو الٹا سیدھا کرے گا۔ تو کسی نہ کسی کو چاہیے کہ نظم و انتظام کے ساتھ اس کے پیسے کو خرچ بھی کرے اور بڑھانے کی فکر کرے۔ اب یہ ہے کہ یتیم کا پیسہ نہ کھاؤ، یتیم پر ظلم نہ ہو، اس کی خاطر بعض صحابہ کرام نے یتیم بچے کی ہانڈی الگ کر دی۔ اس کا کھانا الگ پکتا تھا، گھر والوں کا الگ پکتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کھانے میں کبھی کمی ہو جاتی ہے، کبھی بہت برکت ہو جاتی ہے، تو لہذا وہ بچہ کبھی کھاتا تھا کبھی نہیں کھا رہا ہے، تو وہ کھانا ضائع ہوتا تھا۔ اور گھر میں دو دو ہانڈیاں پکانا یہ مصیبت عورتوں کے لیے، تو اس لیے اس میں پیسہ بھی ضائع ہو رہا تھا یتیموں کا، گھر کی پریشانی بھی تھی۔ تو شریعت نے کہا کہ دیکھو تم اپنے ساتھ اس کا کھانا پکا سکتے ہو، یتیم بچوں کا جو پیسہ ہے اس کو اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر پکا سکتے ہو، لیکن اس میں بس زیادتی نہ ہو، اتنا ہی اس کا پیسہ لگے جتنا وہ کھاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک اچھا ضابطہ اور ایک ہمدردی کہ اس سے پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور نظام بھی اچھا چلے گا، اسی کو یہاں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، وہ بچے جن کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے خیر چاہنا، اصلاح کرنا یہ بہتر چیز ہے، وہ کام کرو جو ان کے لیے بہتر ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ان کے پیسے کو، ان کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر استعمال کرو تو ٹھیک ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں،
ان کا پیسہ بھی حلال، تمہارا پیسہ بھی حلال، لہذا ان کا پیسہ جتنی ان کی غذا ہے اس کو اپنے میں ملا کر روٹی، سالن، چاول، دال ایک ساتھ پکا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان سے خلط ملط کرو گے تو کوئی بات نہیں، وہ تمہارے بھائی کی طرح ہے۔ ہاں اگر تم نے خلط ملط کیا اور مقصد یہ ہے کہ یتیم کا پیسہ کھا جاؤ ناجائز، تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، غلط کر کے تم نکل نہیں پاؤ گے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ بگاڑ مچانے والے اور صلح کرنے والوں کو جانتا ہے۔ کون ہے جو آپس میں محبت کے لیے اختلاط کر رہا ہے، مل جل رہا ہے، اور کون ہے جو سازشوں کے لیے مل رہا ہے؟ بہت سے ہیں ملنے والے، بہت سے ملاقات کرنے والے ہیں جو کینہ، حسد، جلن کے ساتھ ملتے ہیں، توہ میں لگے رہتے ہیں، کوئی جملہ نکل آئے، کوئی جملہ بول دیں تو اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ بچیں گے نہیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو دشواری میں ڈال دیتا۔ اعنتا، پریشانی۔ اللہ کہتا نہیں ساری چیزیں الگ الگ رکھو، تو اگر ساری چیزیں الگ رکھی جائیں گی تو مصیبت آ جائے گی۔ کتنے کھانے پکیں گے گھر میں، کتنے سامان الگ الگ کر کے رکھے جائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ لہذا اللہ کے خلاف کرو گے تو اللہ پکڑ کرے گا، اور اللہ نے یہ جو ڈھیل دی ہے یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ کسی کو دشواری نہ ہو، نہ یتیم کو دشواری ہو اور نہ یتیم کے کفیل کو دشواری ہو، کسی کو پریشانی نہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کفیل پریشانی اٹھائے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک مرد اور مشرک عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے۔ کتابی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن میں ہے والمحصنات، یعنی وہ عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہوں ان سے شادی جائز ہے۔ کتابیہ عورت سے، کتابیہ مرد سے نہیں، کتابیہ عورت سے شادی جائز ہے۔ یہ دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اہل کتاب توحید، رسالت، آخرت، یہ تین چیزیں ہیں بنیادی جو ہر اہل کتاب کے لیے لازم، اللہ کی وحدانیت، آخرت کا یقین اور نبی رسالت۔ تو اہل کتاب ان کو ہی اصلاً کہا جاتا ہے جو ان تین بنیادی چیزوں کو مانتے ہیں، یعنی کم سے کم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ اور اگر یہود و نصارہ مشرک بن گئے تو پھر جو مشرک کا حکم ہے وہی ان کی بھی عورتوں کا حکم ہوگا۔ مشرکہ سے شادی جائز نہیں ہے، کتابیہ سے جائز ہے۔ لہذا اگر مشرک مرد ہے، مشرک عورت ہے، تو ایسوں سے شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے، کیونکہ مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے وہ اتنا قریب ہوتا ہے، اور شریعت کفر و شرک کو برداشت نہیں کرتی کسی بھی صورت میں۔ اسی لیے اگر حالت کفر اور حالت شرک میں کوئی مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہے۔
اس لیے حکم ہے کہ کسی بھی مشرک کو گھر میں نہ لانا، بیوی بنا کر یا شوہر بنا کر۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں تو شادی جائز ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ، اور ایک باندی سے شادی کرنا جو مومنہ ہو یہ بہتر ہے مشرکہ سے کرنے سے۔ آزاد عورت اگر مشرکہ ہے تو وہ حرام ہے، باندی لونڈی اگر مومنہ ہے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ ایمان کا جو نور ہے وہ باعث خیر بنے گا۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے تم کو مشرکہ اچھی لگ رہی ہو، مال کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، باتوں کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود حرام ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرک مردوں سے شادی کریں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک مؤمن غلام یہ بہتر ہے مشرک سے، چاہے اعجبکم، تم کو جتنا اچھا لگے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مشرکہ اور مرد اور مشرکہ سے شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بھئی انسان ہیں دونوں، دیکھا جائے تو آدم کے بیٹے ہیں، تو شریعت کہتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے اولئک یدعون الی النار، یہ جو کافر ہیں یہ آگ میں لے جانا چاہتے ہیں، یہ جہنم کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اگر گھر میں شوہر مشرک آ گیا تو بیوی کو جہنم میں لے جائے گا، آگ میں جلائے گا۔ عورت اگر آ گئی تو وہ شوہر کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اس لیے اولئک، یہ جو مشرک ہیں یہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے گھر میں مشرک کا رہنا صحیح نہیں، دونوں کو مومن ہونا چاہیے، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی، تاکہ وہ جو خونی رشتہ ایک جان دو قالب، یہ نظام صحیح چلتا رہے، اور اس کے نتیجے میں جو اولاد آئے ان میں شرک نہ آئے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ اپنی آیتیں واضح کر کر کے بیان کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، نصیحت حاصل کریں، لعلہم یتذکرون۔ اب ایک اور سوال، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض والی عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا سہنا کیسا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں جس عورت کو حیض آتا تھا اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، بالکل الگ تھلگ، جینے کا حق نہیں تھا، اس کا کھانا الگ، پینا الگ، وہ کسی سے مل نہیں سکتی تھی، اگر کوئی اس کے قریب ہو جاتا تو وہ ناپاک ہو جاتا۔ اور اسلام نے آ کر انسانیت سکھائی اور یہ حکم دیا کہ حیض والی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب جائز، سب درست ہے، بس ایک کام ناجائز ہے، وہ ہے صحبت کرنا، جماع کرنا، یہ حرام ہے۔ اس کے نقصانات ہیں، دینی بھی نقصانات ہیں، فطری بھی نقصانات ہیں، جسمانی بھی نقصانات ہیں، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی۔ اور آپ سے آ کر حیض والی عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہوا اذی، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں یہ حالت حیض تکلیف والی چیز، عورت کمزور ہو جاتی ہے، خون کا ایک حصہ اس کا نکل جاتا ہے، ایذا ہے، تکلیف کا باعث ہے، لہذا فاعتزلوا النساء، عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں،
اور الگ رہنے کا مطلب ہے جمع نہ کرنا، تعلق قائم نہ کرنا. اور تعلق کا خطرے کی وجہ سے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، قریب بھی نہ جانا تاکہ اس حرام میں نہ پڑ جاؤ. شریعت حرام چیز سے دور رکھتی ہے. کئی احادیث ایسی آپ نے پڑھی ہیں قرآن کی آیتیں کہ حدود اللہ کے قریب نہ جانا. تو قریب جانا جائز ہے لیکن اس میں خطرہ ہے کہ کہیں حدود اللہ میں دلدل میں لگ جاؤ، تو خطرے کی جگہ سے بچو. اس لیے فرمایا گیا کہ حالت حیض میں عورتوں کیا قرب نہ اختیار کرو. اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جب حالت حیض میں ہوتی تو وہ الگ بستر پہ سوتی تھی. اللہ کے رسول کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسا کریں گے، لیکن اس کے باوجود احتیاطاً. تو عام لوگوں کے لیے تو دوری بنا کے رکھنا چاہیے تاکہ حالت حیض میں کوئی غلط تعلق قائم نہ کر لے اور حرام کام نہ کر لے. تو یہاں قرب کا مطلب یہی ہے جمع نہ کرو، جمع والا قرب حاصل نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، حیض کا زمانہ ختم ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، لہذا جب وہ پاک و صاف ہو جائیں حالت حیض سے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس آ سکتے ہو جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. یعنی جو اجازت ہے، جس انداز سے میاں بیوی کے درمیان میں تعلقات قائم کرنا، جمع کرنا، جو حلال راستے ہیں وہ سب اختیار کر سکتے ہو، لیکن حالت حیض میں حرام ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. لہذا غلطی سب سے ہو سکتی ہے، غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرو. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ حالت حیض میں ناپاک عورتوں کے قریب نہ جانا. اب یہ ہے کہ تم نے جو شادی کی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ شادی کا اصل مقصد افزائش نسل ہے، نسل پروان پائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ میں کل قیامت کے دن کثرت امت پر فخر کروں گا، ناز کروں گا. اسی لیے آپ فرماتے تھے تزوجوا الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کیا کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں اور جن کے یہاں اولاد زیادہ ہوتی ہو. ایسے خاندانوں میں شادی کرو. تو اولاد کا زیادہ ہونا، محبت کرنا، یہ ایک فطری چیز ہے. تو فرمایا جا رہا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں. جس طرح کھیتی سے غلہ، اناج، چیزیں، اسی طرح یہ میاں بیوی کا رشتہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ افزائش نسل ہو. اسی لیے جو ہے نسبندی کرانا، اولاد نہ ہو اس کی ترکیبیں کرنا، یہ بھی حرام ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے ایک کھیتی کی طرح ہے. جس طرح کھیتی سے غلہ، اناج، کسان یہ نہیں چاہتا بس محنت کرتا رہے، حج جولتا رہے، بلکہ اناج ہو، غلہ ہو تاکہ اس کی زندگی. اسی طرح تم اپنی بیویوں کے ذریعے سے نیک و صالح اولاد پیدا کرو تاکہ وہ اولاد دنیا میں تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے، تمہارے لیے کام کا ذریعہ بنے، اور آخرت میں تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے.
دنیا میں بھی فائدے مند، آخرت میں بھی فائدے مند۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو تم اپنی کھیتی میں جاؤ جس طرح چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجو۔ تو آگے کیا بھیجو گے؟ اولاد، تمہاری اولاد وہ تمہارے لیے ذخیرہ اجر بنے گی، صدقہ جاریہ بنے گی، خیر کا ذریعہ بنے گی، دنیا کی راحت کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے بچوں کو پھول کہا گیا ہے۔ جس گھر میں بچے ہوتے ہیں اس گھر میں رونق ہوتی ہے، جس گھر میں بچے نہ ہوں اس گھر میں رونق نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کل جو یہ مادی دور بچہ پیدا کرنے کو ایک مصیبت سے تعبیر کرتا ہے، کون کھلائے گا، کون پلائے گا، اس کو بھی اللہ نے کئی جگہ بیان کیا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو اس کا رزق دے دیتا ہے، کبھی بھی گھبرانا نہیں کہ کون کھلائے گا، جس نے تم کو کھلایا وہی تمہاری اولاد کو کھلائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی بھی شریعت کے خلاف کام نہ کرنا۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی یقین رکھو، جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم اس سے ملاقات ضرور کرو گے۔ اللہ سے ملنا لازم ہے، تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ اللہ کے خلاف زندگی گزار کر، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا کر کہاں جاؤ گے؟ تمہیں اللہ سے ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں، ان کو خوشخبریاں دے دیجئے کہ ان کی دنیا بھی اچھی اور عقبہ بھی اچھی۔ اب اس کے بعد تیسرا حکم، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ، اللہ کے نام کو چھوٹا نہ کرو، اپنے مقصد کے لیے الٹا سیدھا استعمال نہ کرو، قسمیں نہ کھایا کرو الٹی سیدھی۔ صحیح قسم کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی باتوں میں بار بار اللہ 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 کو بیچ میں لاؤ گے، شرم نہیں آتی تم کو؟ ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کی نام کے عظمت کے قائل نہیں ہو؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا قسمیں کھانا اچھی بات نہیں ہے، یہ مجبوری کا حل ہے۔ جہاں بغیر قسم کے بات نہ چل رہی ہو وہاں آپ قسم کھا سکتے ہیں مجبوراً۔ عام حالات میں قسمیں نہ کھاؤ، لغو قسمیں نہ کھاؤ، سب بیکار ہے، عبث ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کو اپنی قسموں کے لیے ہدف اور نشانہ نہ بنا۔ عرضہ نشانہ، بے وقت۔ ان تبرو، یعنی کیا قسم کھاؤ؟ ان تبرو، اے اللہ تبرو، اس میں لا پوشیدہ ہے، اللہ تبرو، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی کا کام نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان میں صلح صفائی نہیں کرو گے۔ ایسی قسمیں لوگ کھا لیتے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا تمہاری لغو قسم پر، یعنی ماضی کی قسموں، جھوٹی قسمیں کھانا ماضی کی، یہ یمین لغو ہے۔ خدا کی قسم ہم نے ایسا کیا، خدا کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ یمین لغو ہے، جھوٹی قسم ایسی کھانا۔ اسی طرح یہ جو یمین لغو ہے، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہو، اس سے روکا گیا ہے۔ ایک قسم ہے جو منعقدہ ہے، قسم کھائے گا تو ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں یہ قسم کھائے ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔
ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے، اور اگر اس کے خلاف کرے گا تو کفارہ دینا پڑے گا، خالص ہو جائے گا، قسم توڑنے والا ہو جائے گا۔ تو یمین منعقدہ میں کفارہ لازم ہے، اور یمین لغو میں کوئی کفارہ نہیں ہے، بس توبہ کر لیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا جو لغو ہیں۔ جیسا کہ عرب تاکید کے لیے تاللہ واللہ تاللہ واللہ ہر وقت کھاتے رہتے تھے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے روکا گیا ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو تمہارے دل میں یقین کے ساتھ، جس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، جس کی ہم نے مثال دی کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے خدا کی قسم، تو ایسی صورت میں اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے، نہیں پورا کیا تو پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ مغفرت فرمانے والا بڑا بردبار ہے، اللہ تو بہت ڈھیل دیتا ہے، بہت برداشت کرتا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اب قسم کا تذکرہ آیا تو ایلا کا آ گیا۔ آلا یولی ایلان کے معنی قسم کھانا، اور قسم یہ کھانا کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ ایلا شرعی ہے۔ 4 مہینے، میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اگر یہ قسم کھا لی تو یہ ایلا شرعی ہے، اور اس ایلا شرعی کو توڑنا چاہیے، یہ غلط قسم ہے۔ لیکن اگر کسی نے قسم نہیں توڑی اور 4 مہینے گزر گئے تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، 4 مہینے گزرتے ہی طلاق پڑ جائے گی اور طلاق بائن پڑے گی۔ اور اگر کسی نے 1 مہینے کی قسم کھائی، 2 مہینے کی، ہم 2 مہینے بیوی کے قریب نہیں جائیں گے، 1 مہینے نہیں جائیں گے، تو یہ ایلاء لغوی ہے، ایلاء شرعی نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے چلا گیا تو کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ قسم توڑ دی، اور اگر 2 مہینے گزر گئے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہذا ایلاء شرعی 4 مہینے کی قسم کو کہتے ہیں، اور جب 4 مہینے گزر جائیں گے تو خود بخود طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ فَإِنْ فَاءُوا وَلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے ایلا کیا، اپنی عورتوں سے قسم کھائی کہ 4 مہینے وہ بیوی کے قریب نہیں جائیں گے، فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں بہت اچھا، ان کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور اگر رجوع نہیں کرتے تو یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، بعد میں توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، ورنہ اللہ کے ہاں پکڑ ہو۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ان لوگوں نے، ایلا کرنے والوں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اب طلاق ہی چاہیے، یعنی 4 مہینے گزر جائیں گے ہم عورت کو قریب نہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ تمہارا فیصلہ ہے، کل اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، کیا وجہ تھی، کیا شرعی حکم تھا۔ اب کیونکہ یہاں طلاق کا لفظ آیا، اس لیے اس کے بعد اب تفصیل کے ساتھ طلاق کے احکامات چلیں گے۔ تو یہ کئی چیزیں ایک ایک، یہ سب معاملات والی چیزیں ہیں، اہم معاملات ان آیتوں میں بیان کیے جا رہے ہیں۔
ایک ایک چیز کس طرح ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے. اور حکم یہ ہے کہ جو معاملات والی زندگی ہے اس میں کسی بھی قسم کا ہیر پھیر نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو. یتیموں کا معاملہ ہو، حیض کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، سب شریعت کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. مسئلے مسائل پوچھنے کے بعد جو چیز معلوم ہے اس پر عمل کرو، جو چیز معلوم نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو معلوم نہیں تو جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھا کرو تاکہ غلطیوں میں نہ پڑو. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.